انیس نے اس کو پورا ایک پرفارمنگ آرٹ دیا، اور یہ اس زمانے میں روزگار سماج تھا لوگوں کا۔ اس کا آغاز ہم یہ کہیں گے کہ اس فن کا جو آغاز ہے اودھ سے ہی بیسیکلی اودھ سے، ہاں بالکل اودھ۔ انیس کی صحیح پڑھت کی جو اس کو ترتلف خانی کی جو بانی کہیں گے۔ لباس کا بھی خیال رکھنا ہے، لباس کی وضع کیسی ہوگی، اس کی وجہ بتاؤں، دیکھو مرثیے کو عموماً دوم درجے کا شاعر سمجھا جاتا تھا، اس میں وہ گریس نہیں تھا۔ انیس نے کہا نہیں یہ نہیں، یہ پورا آرٹ ہے۔ تو انیس نے اپنا اسٹائل ایک وہ بیروکریٹک اسٹائل ہے نا وہ بنایا، مختلف ان کے اس پہ ٹوپیاں رکھی ہوتی تھی، کون سی ٹوپی کب پہننی ہے، پورا گھر کا پورے چھڑی اور جو بھی اس کا ڈیکورم رومال تک کا خیال کرتے تھے، بہت خیال کرتے تھے۔ آپ صاف ستھرے لباس میں ممبر پہ جائیں، جب آپ بیٹھے تو آپ کے زانو ملے ہوئے ہوں، پھر مرثیہ بائیں ہاتھ پہ لینا چاہیے، اس لیے کہ جب اشارہ کرنا ہوتا ہے تو آپ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، اور بائیں ہاتھ کے اشارے بہت برے لگتے ہیں۔ پھر آپ کب کہتے ہیں کہ بھائی بدن جو ہے نا کسا ہونا چاہیے، سادہ کہتے تھے اپنے نیچے جسم کو مردہ جانو۔ پہلے زمانے میں سانس کی مشق کراتے تھے، تصویر لے کے کرتے تھے کہ 20 دانے تک آپ سانس روکے، پھر 30 دانے تک سانس روکے، تاکہ جب تک آپ 99 اور 100 دانے تک آپ کی سانس رک جائے تو مطلب سینہ بنتا ہے۔ پھر چہل قدمی کرتے تھے لوگ، اس سے مرثیے کو وقار ملا نا، کہ لگا یہاں پہ ایک آدمی بھی جو بردبار بھی ہے اور خوش لباس بھی ہے، خوش وضع بھی ہے، خوش شکل بھی ہے، وہ پڑھ رہا ہے تو فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ تو تیاری ہے نا، پڑھنے کا مسئلہ دوسرا ہے۔ سب کرنے کے بعد بھی پہلوان اگر آگے ہار جائے تو بیکار ہے۔